بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم نے 9th کلاس اسلامیہ سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ باب دوم میں ہم روزے تک کے لیسن تک کی ایکسرسائز ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آئیں گے اپنے لیسن نمبر 3 زکوٰۃ کے اوپر۔ تو یہاں پہ ہم اپنے لیسن کی ڈیئر اسٹوڈنٹ ایکسرسائز پہ آتے ہیں۔ تو یہاں پہ 35 پیج پہ ہمارا لیسن سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ایکسرسائز ہے، ایکسرسائز میں جو ہمارے پاس سب سے پہلا کوشچن ہے وہ ہے ایم سی کیوز کا۔ تو سب سے پہلا ایم سی کیوز ہے دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے۔ تو زکوٰۃ کی حیثیت ہے فرض کی، یعنی کہ دین اسلام میں زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان کے اوپر، اس نے ادا کرنا بے شک امیر ہے غریب ہے۔ آپشن نمبر ایم سی کیوز 2 ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ اس کا آنسر ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف۔ حدیث نبوی کے مطابق اللہ تعالیٰ کا آسمان سے بارش روک دیتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کب بارش روک دیتے ہیں آسمان سے، تو یا کس کے لیے؟ تو جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے۔ تو یہاں سے ہمیں زکوٰۃ کی امپورٹنس کا پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بہت ہی اہمیت ہے اس کی۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس زمینی پیداوار کا یہ مطلب ہے جو فصلیں ہم اگاتے ہیں اس کی بھی ایک زکوٰۃ ہوتی ہے جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر سارا معاشرہ زکوٰۃ دے دے تو کون سا کام ختم ہو جائے گا؟ تو یہ اس کا آنسر ہے گدہ گری کا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو لوگ بھیک مانگتے ہیں سڑکوں پہ تو اسے گدہ گری کہتے ہیں۔ تو اگر لوگوں کو زکوٰۃ مل جائے، امیر لوگ اپنی پیسوں میں سے جتنی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ مقرر کی ہے اتنی دے دیں لوگوں کو، تو پھر یہ کام ختم ہو سکتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 2 کی جانب۔ مختصر سوالات ہیں، زکوٰۃ عشر کی فرضیت کی اہمیت بیان کریں۔ تو اس کے لیے ہمیں سٹارٹ پہ آنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کرنا ہے۔ یہ ہے شارٹ کوشچن نمبر 1۔ تو اسی ہم ریڈنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام پر زکوٰۃ کی فرضیت کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مال میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ انہیں پاک کریں اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ کوشچن ہے ہمارے پاس زکوٰۃ اور عشر کی فرضیت۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو کروایا ہے انڈر لائن، یہ صرف ہے زکوٰۃ کا۔ تو عشر کے لیے ہمیں عشر کے ٹاپک میں آنا پڑے گا۔ تو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے آپ نے عشر کا دیکھنا ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ تو عشر کے لیے آپ نے صرف یہاں سے یہاں تک کر دینا ہے۔ تو یہ اس کی فرضیت ہے، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ تو یہ آپ کا پہلا شارٹ کوشچن کمپلیٹ ہو گیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ کوشچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ و عشر میں فرق بیان کریں۔ تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے لکھنا ہے کہ سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا، عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے۔ یہاں سے کریں، یہاں سے رہنے دیں، عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ جو مال ہمارے پاس ڈیئر اسٹوڈنٹ جمع ہوتا ہے نا، جو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور جو ہم پیداوار اپنی زمینوں سے لیتے ہیں اسے ہم عشر کہتے ہیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر 1 سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی کہ جو پیسے ہیں ہمارے پاس وہ 1 سال تک ہمارے پاس رہیں، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے نا، 1 سال میں آپ 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ فصل لیتے ہیں تو آپ کو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ہے۔ تو یہ ہے آپ کا سیکنڈ شارٹ کوشچن۔ اب ہم آتے ہیں اپنے تھرڈ شارٹ کوشچن کی طرف۔ اسلام کے معاشی نظام کے حوالے سے زکوٰۃ و عشر کی اہمیت واضح کریں۔ تو اس کا آنسر ہے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت والے پیراگراف میں۔ تو یہاں سے لے کے آپ نے یہاں تک کر دینا، یہ آپ کا تیسرا شارٹ کوشچن ہے۔ بس آپ نے ذہن میں ایک چیز رکھنی ہے کہ جب آپ نے اسے لکھنا ہے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ و عشر، یہاں پہ عشر نہیں لکھا ہوگا، بس آپ نے وہ خود سے لکھنا ہے۔ زکوٰۃ و عشر کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو، زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے، گردش دولت میں رہتی ہے، دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم بھی منصفانہ ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جرائم ظلم ختم ہو جاتے ہیں، گدہ گری رک جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے لانگ کوشچن کی جانب۔ لانگ کوشچن ہے ہمارے پاس، زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو اس کے لیے ہمیں سٹارٹ پہ آنا پڑے گا۔ تو سٹارٹ سے تو زکوٰۃ کی اہمیت ہے، تو یہاں سے لے کے نا ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ نے یہاں تک تو ضرور کرنا ہے۔ لانگ کوشچن ہے جو یہ ہے زکوٰۃ کا، تو یہاں سے یہاں تک کریں گے تو آپ کا زکوٰۃ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اب آگے عشر بھی ہے، تو عشر والا ہم یہاں سے کریں گے۔ اسلام میں عشر ہے جو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں سے لے کے یہاں تک آپ نے لانگ، یہ پہلا لانگ ہی ہے، زکوٰۃ والا پیچھے سے پیراگراف کرنا ہے، اور ساتھ میں عشر بھی پوچھا ہے تو یہ عشر والا بھی ضرور کرنا ہے۔ اور اگر آپ اس کی اہمیت شارٹ میں جو لکھا ہے وہ بھی لکھ دیں تو پھر ویل اینڈ گڈ ہے۔ 10 نمبر کا یہ آپ کو لانگ کوشچن آنا ہے، جتنا لینتھی آپ لکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا مت بھولے گا۔ تھینک یو سو مچ۔